الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله سبحان الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا بس ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا وعوننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا سبحان الله سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين خصوصا على فرد الأفراد وغوث الأغواث سيدنا عبد القادر قدس الله سره الأطهار. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ونبيه
بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله تعالى وصدق رسوله المولى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. صاحب ذات والا شان زید سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ فتح پور شریف اور برادران طریقت و شریعت ارباب ذوق و شوق و شوق و گداز، یہ محفل منسوب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے، اور یہ آستان معلّہ ہے منبع اسرار افغانی، مطلع انوار رحمانی، قطب ربانی، غوث سبدانی، اعلیٰ حضرت ثانی شیر محمد شاہ جیلانی قادری فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارباب ذوق و اصحاب محبت کا جنم وفیر ہے، انبوہ کثیر ہے، لیکن اس قدر یہ یبوست میری سمجھ میں نہیں آتی. کہیں یہ انجمن صدیقیہ کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اس قدر آپ خاموش ہیں؟ حضور کی آمد پہ مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد معلیٰ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دے کہ لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل ہو تو تمہیں فرحت کا اور مسرت و شادمانی کا اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور آپ اپنی مسرت کو، اپنی شادمانی کو ظاہر کرنے کی بجائے اپنے ہی دل میں لیے بیٹھے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک طوفان ہے جو کہ اپنے دل و دماغ میں انگڑائیاں دے رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ مسرت پہ اظہار کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نبی پاک کی یہ محفل معلیٰ ہے، محفل اعلیٰ ہے، محفل بالا ہے، محفل اکرم ہے، محفل اکمل ہے، محفل اجمل ہے، محفل اقدس مقدس منور معمر معطر مزین اور مطہر ہے. اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میری سمجھ سے بالا ہے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے ادب کو غالب کر رکھا ہے اپنے جوش محبت پہ. اور واقعی یہ بارگاہ محمدیہ، بارگاہ مصطفیہ، یہ ادب کا مقام ہے. اور تڑپنا اس طرح بلبل کے بال و پر نہ ہلے، تڑپنا اس طرح بلبل کے بال و پر نہ ہلے، ادب ضرور ہے شاہوں کی آستانے. نعرہ تکبیر، نعرہ
بارگاہ مصطفی ہے، اور عاشق کا کہنا ہے کہ یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، اور پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی۔ شاید آپ نے اس کے پیش نظر اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہو کہ کوئی سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے، واہ واہ کہنے سے کہیں سوئے ادب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے۔ پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ یہ خادم ہوں آستانہ عالیہ قادریہ قطبیہ کا، اور فخر ہے کہ صد ہوں اس آستانہ غوثیت و قطبیت کا، اور اس آستانہ قادریہ غوثیہ علویہ عالیہ نافعہ شریفہ حقیقیہ حقیہ ذوقیہ اور شوقیہ کا آستانے سائیں شیرن پاک ہے، اور ذکر زباں پہ صاحب لولاک ہے، آمد ہے محبوب کبریا کی، آمنہ کے لال کی، محبوب ذوالجلال کی، حسینوں کے حسین کی، ماہ جمینوں کے ماہ جمین کی، اعلیٰ فبن کی، رشک فتن کی، اور آمد ہے سید الانبیاء کی، امام المرسلین کی، آمد ہے شفیع المذنبین کی، اس کی آمد ہے، اس کی آمد پہ خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں درگاہ شیریہ پہ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ محمد عربی بے سہاروں کا سہارا ہے، بے آسروں کا آسرا ہے، کہنے دیجئے بے کنار کا کنارہ ہے، اور مجھ سے پوچھئے تو محبوب حقیقی رب کردگار کا نظارہ ہے۔ اس کے حسن میں کمالات کے جلوے ہیں، اسرارات و تجلیات کا منبع ہے، فیوزات الہی کا معدن ہے، شمائل و فضائل الہیہ کا محور ہے، مبدأ ہے، منتہا ہے۔ اگر تمام کائنات و ممکنات و موجودات کے حسینوں کو جمع کر دیا جائے، ماہ جبینوں کو جمع کر دیا جائے، صاحب کمال کو جمع کر دیا جائے، اولیاء و اصفیاء کو جمع کر دیا جائے، اصفیاء کو جمع کر دیا جائے، نوجبا کو جمع کر دیا جائے، ارے انبیاء و مرسلین کی انوارات کو، تجلیات کو، اسرارات کو جمع کر دیا جائے، اگر ازل سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر آخر تک تمام محاسن کو جمع کر دیا جائے تو ایک محمد کا نام بنتا ہے۔ اقطاب کی قطبیت کو، اماموں کی امامت کو، خلفاء کی خلافت کو، نبیوں کی نبوت کو، رسولوں کی رسالت کو مجھے کہنے دیجئے، اگر اللہ کی الوہیت کو ایک جا اکٹھا کر دیا جائے تو ایک محمد کا نام مالو جان سب نثار کرتے ہیں، مالو جان سب نثار کرتے ہیں، اور ہم خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ ذرا سماعت فرمائیے کیا کہنے والا ہوں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، نہ تو ہمارے پاس زہد ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ کوئی حسن ولایت ہے، نہ کوئی کمال و خوبی ہے، نہ ہم سائم الدہر ہیں، نہ ہم قائم اللیل ہیں، نہ ہم سے سجود ہو سکتے ہیں، نہ ہم سے رکوع ہوا جا سکتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی ولایت حاصل ہے، نہ علم و فن رکھتے ہیں، نہ شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، نہ سوز و گداز رکھتے ہیں، نہ راتوں کو سجدے کر سکتے ہیں، نہ ہی حسن و کمال ہے، ارے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، ارے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، آخر ہمارے پاس بھی تو کچھ ہے، بس
ایک ہی بات ہے کہ کملی والے سے پیار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مالو جہاں سب نثار کرتے ہیں، ہم خزاں کو بہار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں. ارے بابا، جس کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی نعمت مل جائے، دولت مل جائے، تو تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے. تکیا لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تکیا لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جو محبوب کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، محبوب کے در کے سامنے کٹیا بنا لیتے ہیں، وہ تخت سکندر. لیکن یاد رہے حضرات محترم، وہ خوش قسمت محب ہے جو محبوب کے در تک پہنچ جائے، محبوب کے گھر تک پہنچ جائے. لیکن ہمارا ایسا محبوب ہے، کوئی وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، دل بھر خود اپنے خادموں کے پاس. یہی تو میلاد ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاؤں کے تلووں کی دھول کو عرش معلیٰ اپنی آنکھوں میں بطور سرما لگا کر فخر کرے، جس کے پاؤں کے تلووں کو روح الامین ہو، روح القدس ہو، افضل الملائکہ ہو، حامل وحی ہو، جبریل ہو، جس کے پاؤں کے تلووں کو جبریل علیہ السلام اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دے اور فرشتوں میں فخر کرے کہ میں وہ فرشتہ ہوں، میں وہ جبریل ہوں جس کو خاکے کفے پائے مصطفیٰ حاصل ہو گئے. وہ میرا محبوب، وہ آمنہ کا لال، وہ حسینوں کا حسین، وہ محبوب ذوالجلال کہ جس کی آمد پہ آدم تا مسیح، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف توجہ فرمائیے تو نظر آئیں گے تمام پاک باز انبیاء کا گروہ اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیے ہوئے ہے. یہ کس کا استقبال ہے، یہ کس کا انتظار ہے؟ یہ اس کا انتظار ہے جو خدا تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اس کی محبت کے صدقے میں وہ صرف خدا کا محبوب نہیں بلکہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جس کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ اٹکیلیاں کھیلنے لگتا ہے، وہ غلام مصطفیٰ بھی خدا کا محبوب ہوا سکتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم. جس کا قول اللہ کا قول ہے، انہ لقول رسول کریم. جس کا فعل الہی ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جس کی زبان درفشان پہ خدا کلام کرتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. خدا کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر خدا نے اپنے حسن کو دیکھنا ہو، اپنے جمال کو دیکھنا ہو، اپنے کمال کو دیکھنا ہو، اپنے علم کو دیکھنا ہو، اپنی ذات کو دیکھنا ہو، تو محمد عربی کے رخ زیبا کے آئینے میں اپنے آپ کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، نیلا ساول چہرہ دیکھا، اپنی مسکراہٹ دیکھا، اپنا تبسم دیکھا، اپنا ناز دیکھا، اپنا عشوہ دیکھا. ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا. ارے دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا. ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا. اور پڑ گئی کس کی نظر؟ متبسم ایسی بات. کس حسین کی نگاہ ناز نے مجھ کو دیکھا. سبحان اللہ. میں کیوں نہ اپنی حقیقت پہ فخر کروں، میں کیوں نہ اپنی قسمت پہ ناز کروں کہ ایک عشوہ گر نے پڑ گئی کس کی نظر متبسم ایسی ماں، اور ہو گیا
حرف غلط دفتر اسیاں میرا. میرے محبوب نے متبسمانہ نگاہ، ارے مسکراہٹ بھری نگاہ جب میرے دفتر اعمال پہ ڈالی تو ہو گیا حرف غلط دفتر اسیاں میرا. جس کا فعل الہی ہو، جس کا راز سر الہی ہو، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس کا خلق عظیم ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کے حسن کو خدا تعالی آسمان کے جھروکوں سے دیکھے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، خدا اس کو دیکھے اور وہ مصطفیٰ ہم کو دیکھے. انبیاء جس کے دیکھنے کی خیرات مانگے، انبیاء جس کے حسن کی جھلک کی تمنا رکھے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے، خدایا اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جس وقت تک تیرے محمد عربی کے دربار پہ پہنچا نہ دیا جاؤں. اور قربان جاؤں تمام انبیاء مصطفیٰ کے حسن کو، مصطفیٰ کے در کو، مصطفیٰ کے جمال کی تمنا رکھتے ہیں. اور میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں، ہم اپنی قسمت پہ کیوں نہ فخر کریں کہ جس کے پاؤں کے تلووں کو انبیاء دیکھتے ہیں، جس کے نقش کف پاک کو جبریل چومتے ہیں، اور خود خدا جس کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کو، بلکہ جس کے نقش کف پاک کو خدا تعالی اس انداز سے قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس مکہ معظمہ کے شہر کی. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس بلد امین کی، امن والے شہر کی، امن والے بادیہ کی، امن والے مدینہ کی، امن والی بستی کی. کیوں میں اس مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب سے میری بات ہے، اس واسطے اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے، بے شک اس مکہ میں میرا گھر ہے، برکت والا گھر ہے، حوالی من کل فج علیق ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں مقام صفا مروہ بھی ہے، اس میں چاہے زمزم بھی ہے، اس شہر کے مضافات میں میدان عرفات بھی ہے، میدان مینا بھی ہے، یہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہے. یہ تمام مقامات مقدسہ میرے پاک باز لوگوں کے پاؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن نہ تو میں بیت اللہ کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ میدان عرفات کی وجہ سے، نہ مینا کی وجہ سے. اگر میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں تو ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب سب سے پہلے اس شہر نے تیرے پاؤں کے تلووں کو بوسا دیا. اس لیے اس شہر کی قسم کہ اس شہر کی مٹی نے، اس شہر کی در و دیوار نے، اس شہر کے کوچہ و بازار نے کیونکہ سب سے پہلے تیرے پاؤں کے تلووں کو بوسا دیا، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. تو اب حضرات محترم ذرا خیال فرمائیے کہ جس جہاں اس کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں خدا تعالیٰ اس شہر کو متبرک قرار دیتا ہے. مقام ابراہیم آنکھوں کو دیکھ وہ ہمیں دیکھ رہے، وہ ہم گناہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور وہ ذمہ وار بن کر فرما رہے ہیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کو کوئی بھی سنبھالا دینے والا نہیں. ارشاد ہوتا ہے میرے محبوب پاک کا کہ جو گناہگار ہیں اور بڑے گناہگار ہیں میری شفاعت ان کے لیے وقف ہے، جن کو کوئی بھی اپنے سینے سے لگانے والا نہیں، میں ان کے سینے میں بیٹھ جانے والا. اس لیے ایک عاشق نے کہا خدا پوچھے گا گناہگاروں کو، خدا پوچھے گا گناہگاروں کو اور کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ خدا پوچھے گا گناہگاروں کو، کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ بے گناہوں کو، ان زاہدوں کو، ان عالموں کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، خدا گناہگاروں کو پوچھے گا. اور یہ تو بتائیے کہ جو کوئی کسی کے پاس جائے اور وہ پوچھے ہی نہ، وہ اچھا ہے یہ جس کو پوچھا جائے بھئی تیرا حال کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، وہ اچھا ہے. گناہگاروں کو پوچھا جائے گا، ان مولویوں کو روز محشر خدا کی قسم کوئی بھی نہیں. اختتام کرا وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ،
مینو تو ہوں پتا پہ لگتا ہے میرے پیر بھی بارش نال بھیج گئے آئے اتے چھتر ہا یار جے کر آئے کپڑا ہو یہ ہر کوئی توقیر منگے میں پیر منگا لکھواری یا حقواری درس علوم لدنی والا شہر فتح پرجاری لیل نہاری پیر محل شریف کنو اے فیض آیا بن تاری مار اڈاری غلام محمد پیر میرے کامل پیر بخاری کتب غفاری کمال جائلہ لرزے سبھی بت کا دے ان کے روگو